تو پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ مدینہ آئے اور پھر بنو قنیقہ کو مدینہ بدر کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے کچھ عرصہ بعد رسول اللہ نے بنو نذیر کو بھی مدینہ بدر کر دیا، اور ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کے قتل کی سازش کی ہے۔ مگر اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان کا تعلق بنو قریظہ سے ہے، اور بنو قریظہ مدینہ کا سب سے امیر ترین یہودی قبیلہ تھا، اور ان کے پاس مدینہ میں باغات تھے اور انگور اور کھجور کے باغات تھے، ان کے پاس اونٹ تھے، ان کے پاس بھیڑ بکریوں کی بہتات تھی، اور مدینہ کے عربوں کے مقابلے میں یہ انتہائی امیر کبیر لوگ تھے۔ تو آخر کار کیا ہوا کہ جب بنو نذیر جو ہیں وہ مدینہ بدر کیے گئے تو ان کا جو سردار تھا جس کا نام تھا حی بن اخطب، یہ رسول اللہ کا سسر بھی تھا، کیونکہ اس کی بیٹی صفیہ بن حی جو تھی وہ رسول اللہ کے عقد میں تھی۔ اور جو بنو نذیر کا یہ سردار تھا حی بن اخطب، یہ گیا مکہ والوں کے پاس، قریش کے پاس، اور اس نے جا کے ان سے کہا کہ کیوں نہ مدینہ میں رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا جائے تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے۔ تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ پھر یہ بنی غفتان کے پاس گیا اور اس نے انہیں بھی اس بات پر قائل کیا، وہ بھی قائل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ مدینہ میں آیا، اور مدینہ میں آ کر کعب بن اسد جو کہ بنو قریظہ کا سردار تھا، یہ اس کے پاس گیا اور اس نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ اس نے پہلے تو اس بات سے پر آمادہ ہونے سے مکمل انکار کر دیا، مگر اس نے کسی طرح منت سماجت کرنے کے بعد اس کو اس بات پر راضی کر ہی لیا۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ ساری داستان جتنی بھی میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ سب اسلامی مورخین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور ہمارے پاس ان باتوں کو ان باتوں کی ریالٹی کو فائنڈ کرنے کا کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ذریعہ نہیں ہے۔ تو جب اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر بعد ازاں کیا ہوا کہ رسول اللہ کو اس ساری روداد کا علم ہو گیا، کیونکہ بنو غفتان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا نعمان بن مسعود، یہ اسلام قبول کر چکا تھا، اور یہ ایک سیکرٹ مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر نہ تو مکہ والوں کو اور نہ ہی بنو قریظہ یا بنو غفتان والوں کو اس بات کا علم تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو نعمان جو تھا، رسول اللہ نے اس کو یہ ٹاسک دیا کہ تم مکہ والوں اور بنو قریظہ کے درمیان میں پھوٹ دلواؤ۔ تو جب مکہ والے اور بنو غفتان والے مدینے پر حملہ کرنے آئے تو ان کی تعداد ٹوٹل جو تھی وہ 12,000 کے قریب تھی۔ تو مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ادھر ایک پرشین صحابی جو تھے رسول اللہ کے، انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ مدینے کے گرد خندق کھودی جائے، اور یہ خندق کھودی جانے لگی۔ خندق بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ خندق ڈچ کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیفینسو ڈچ تھی جو کہ مدینے کے گرد کھودی جانی تھی، اور اس میں مدینے کے تمام لوگوں نے حصہ لیا، مگر بنو قریظہ والوں نے اس میں جو ہے وہ فزیکل لیبر پرووائڈ نہیں کی، مگر انہوں نے اوزار یعنی بھالے اور بیلچے وغیرہ یہ سب کچھ پرووائڈ کیے تاکہ جو ہے وہ کیا ہو، خندق کھودی جا سکے۔ تو اب جب غزوہ خندق ہو رہی تھی، یعنی مدینے کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور قریش والے اور بنو غفتان والے جو تھے وہ خندق کے پار بیٹھے تھے، اور جو مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھی تھے اور رسول اللہ جو تھے وہ خندق کے اس پار تھے۔ مگر جو بنو قریظہ والی جہاں رہتے تھے وہ قلعے انہوں نے بنا رکھے تھے، وہ سائیڈ کھلی تھی اور ادھر سے بھی حملہ ہو سکتا تھا، مگر اس طرف سے حملہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ بھی اس بات پر مکمل طور پر آمادہ نہیں تھے کہ وہ حضرت محمد کے مخالف جائیں۔ تو کیا ہوا آخر کار کہ نعمان بن، اصل میں یہ اس وجہ سے ہوا کہ نعمان بن مسعود، جس کو یہ ٹاسک ملا تھا کہ وہ بنو قریظہ اور جو قریش ہیں ان کے درمیان جو ہے پھوٹ ڈلوائیں، وہ گیا بنو قریظہ کے پاس، اور اس نے ان سے کہا کہ دیکھو، تم یہ جانتے ہو کہ تم نے تو یہیں مدینے میں رہنا ہے، اور قریش والے آج آئے ہیں، بنو غفتان والے آئے ہیں، اور یہ کل یہاں سے چلے جائیں گے، تو ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اس لیے تم بنو غطفان سے اور قریش والوں سے یہ کہو کہ وہ اپنے سرداروں کو تمہارے پاس یرغمال یا ہاسٹیج کے طور پر رکھوائیں۔ اس مشورے کا مطلب یہ تھا کہ قریش کے اور بنو غطفان کے کچھ امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ آ کر بنو قریظہ کے قلعوں میں یرغمال یا ہاسٹیج بن جائیں،
جن کی وجہ سے جو قریش ہیں یا پھر بنو غطفان جو ہیں وہ یہ محاصرہ چھوڑ کر واپس نہیں جا سکیں گے اور جنگ میں آخری موقع تک لڑیں گے۔ تو جب نعمان بن مسعود نے یہ مشورہ دیا اور کعب بن اسد اور جو بنو قریظہ والے لوگ تھے وہ یہ بات مان گئے اور انہوں نے یہی بات ابو سفیان سے اور قریش والوں سے کہی، تو ابو سفیان اور قریش والوں کے دل میں جو ہے وہ ایک بات آ گئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ بنو قریظہ پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہوا، آخر کار یہ محاصرہ ختم ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عائشہ ایک روایت کرتی ہیں جو کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2813 یعنی 2813 ہے۔ عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ جب جنگ خندق سے فارغ ہو کر واپس آئے اور ہتھیار رکھ کر غسل کرنا چاہا تو جبرائیل آئے، ان کا سر غبار سے اٹا ہوا تھا۔ جبرائیل نے کہا، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ کی قسم میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تو پھر اب کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، ادھر، اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ نے بیان کیا، پھر رسول اللہ نے بنو قریظہ کے خلاف لشکر کشی کی۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ تو حضور نے پھر مدینہ میں اعلان کروایا کہ سب لوگ عصر کی نماز جو ہے وہ جا کر بنو قریظہ کی طرف پڑھیں گے۔ تو پھر بنو قریظہ میں جب رسول اللہ پہنچے تو انہوں نے تاریخ طبری کے مطابق انہیں کہا، اے بندروں اور سوروں کے بھائیوں، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ بعض نے بعض سے کہا، یہ ابو القاسم ہیں۔ تو یہ تاریخ طبری میں آیا ہے۔ سو حضور نے پھر مسلمانوں نے پھر جو ہے وہ مدینہ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 25 دن سے 1 ماہ تک جاری رہا، اور اس محاصرے کے دوران جو ہے بنو قریظہ والے اس بات سے تنگ آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ سے جو ہے درخواست کی۔ بنو قریظہ والے جب محاصرہ سے تنگ آ گئے تو انہوں نے کعب بن اسد سے بات کی، اور کعب بن اسد نے کہا، ہمارے پاس 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں اور رسول اللہ ہمیں بخش دیں گے۔ تو ان کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا، نہیں، ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ہم صرف اور صرف تورات کی تقلید کریں گے، یعنی they are only going to follow تورات which is the holy book of the Jews۔ تو انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ پھر انہوں نے کہا، دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ تو وہ اس بات پر بھی نہیں مانے۔ تیسری صورت انہوں نے یہ کہا کہ ہم سیٹرڈے کا دن، جو کہ یہودیوں کے لیے سبت کا دن یا مقدس دن ہوتا ہے، جس دن وہ جنگ یا کوئی بھی محنت مشقت کا کام نہیں کرتے، صرف اللہ کی خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو اس دن اگر ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو مسلمان یہ حملہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہودی اس دن حملہ نہیں کر سکتے، تو وہ اس بات پر بھی نہیں مانے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے رسول اللہ سے یہ درخواست کی کہ ابو لبابہ بن المنذر کو بات چیت کے لیے اندر بھیجیں، کیونکہ وہ ان کے حلیف قبیلہ یعنی ان کے ساتھی قبیلے سے تھے۔ حضور نے ابو لبابہ کو بنو قریظہ کے پاس بات چیت کے لیے بھیج تو دیا، لیکن اس وقت آپ ان کے قتل کا تہیہ کر چکے تھے، یعنی ہی ہیڈ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ٹو کل بنو قریظہ۔ اب تاریخ طبری میں یوں آیا ہے کہ جب ان کی نظر ابو لبابہ پر پڑی یعنی یہودیوں کی، تو وہ سب ان کے استقبال کے لیے اٹھے، ان کی عورتیں اور بچے روتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ اس منظر سے ابو لبابہ کو ان پر ترس آ گیا۔ بنو قریظہ نے ان سے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار رکھ دیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، مگر اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر بتا دیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم سب ذبح کر ڈالے جاؤ گے۔ ابو لبابہ کہتے ہیں کہ کہنے کو تو میں نے یہ بات کہہ دی، مگر فوراً ہی میرے دل نے محسوس کیا کہ یہ تو میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ ابو لبابہ وہاں سے بغیر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدھے مدینہ آ کر مسجد نبوی آئے، اور انہوں نے اپنی خطا کی پاداش میں خود کو مسجد کے ایک ستون یعنی پلر کے ساتھ باندھا اور اللہ سے عہد کیا، جب تک اس خیانت کو اللہ معاف نہ کرے گا میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا، اور اب کبھی بنو قریظہ کی زمین پر قدم نہ رکھوں گا، اور اللہ مجھے کبھی بھی اس علاقہ میں نہ دیکھے جس میں میں نے اللہ اور رسول کی خیانت کی۔ تو یہ تاریخ طبری میں ہوا ہے، اور جب یہ بات ہوئی تو اس بات سے آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا، اور اس ارادے سے ابو لبابہ جو تھے وہ
وہ آگاہ تھے، ہی نیو اٹ، کہ بنو قریظہ ول بی کلڈ اف دے سرنڈر. تو یہ بات یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ پہلے ہی اس بات کا ارادہ کر چکے تھے، اور ابھی اس سے آگے ہم چلیں گے اگلی ویڈیو میں. تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، پھر دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس واقعے کی مزید تفصیلات.